نہ اللہ کا خوف رہا، نہ آخرت کا خوف رہا، نہ قبر کے حسدوں اور سانپوں، سب اوپر اٹھا کر رکھ دیا، صرف دو منٹ بھی نہیں، 30 سیکنڈ کے مزے کے لیے۔ تمہاری حیثیت کیا ہم نہ معلوم؟ لڑکیاں کم سمجھ لی، 10 جنے کو کھلا رہی پکڑی۔ یہ ایک زمانہ تھا 1 سے 2 جنی کو خالی کھڑ کو گھور دلی کے تو اما بابا پکڑ کو کچل ڈالتے تھے اسے۔ میں پرسنلی اس نوجوان کو وقت کا ولی سمجھتا ہوں جو اس زمانے میں کسی لڑکی کے کانٹیکٹ میں نہ ہو۔ مرد تو وہ ہے کہ اپنی پسندیدہ عورت کو جو ہوائیں چھو کر نکل جائیں اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے مقابلے میں جب سے جی ایف بی ایف کا سسٹم آیا ہے تب سے زنا کی بھرمار ہو چکی ہے۔ زنا کی وہ کیا بابو ہوٹلا ہی نا وہ یو کہتا تھا میں پہلے، نام درست ہو گیا وہ یو، 5000 روپے دیو وہ یو میں چلے جاؤ، منہ کالا کر کے آ جاؤ، 5000 کی کون بولتا انہیں پھنس جاتا اسے معلوم نہیں کرتا میرے کی سمجھ میں آتی۔ تو بہرحال یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم مسلمانوں کے معاشرے کو تباہ و تاراج کر رہا ہے۔ اکثر نوجوان بچے اور بچیاں جو بالغ ہو چکے ہیں وہ عشق اور معاشرے کے نام پر اور محبت کے نام پر، لو کے نام پر زنا کو حلال سمجھ چکے ہیں۔ یہ بھی اس امت کی ایک درگتی ہے اور بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے نوجوان نسلوں کے لیے۔ ماں باپ کو، ذمہ داروں کو، محلے کے بڑوں کو، علماء کو اس سلسلے میں سر جوڑ کر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی تدبیر نکالنی ہوگی، ورنہ تو جو نیوزز، جو خبریں اور جو مشاہدے سامنے آ رہے ہیں اس کے بیس پر اگر کہا جائے تو 20% ہی نوجوان بچے اور بچیاں محفوظ ہیں، باقی 80% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خاص طور سے کالجز اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے ایجوکیٹڈ لڑکے اور لڑکیاں یہ زنا میں مبتلا ہے، اور اسے ٹیگ لگایا جاتا ہے محبت کا، اسے ٹیگ لگایا جاتا ہے عشق کا، اسے ٹیگ لگایا جاتا ہے پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ ہے، جب ان کو بلا کر سمجھاؤ تو لڑکا کہتا ہے دھوکہ دیے جاتی، لڑکی کو دھوکہ دیے جاتی۔ مفتی طارق مسعود صاحب بولتی نا دھوکہ دینے میں ثواب ہے، دھوکہ دے۔ ناجائز تعلق میں دھوکہ دینا فرض عین ہے، انہوں خالی ثواب بولتے نہیں گا، میں کیا بولتا ہوں، ناجائز تعلق میں، حرام تعلق میں دھوکہ دینا ایک دوسرے کو کیا ہے، فرض عین ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا فرض ہے کہ سنت ہے؟ ارے بولو، فرض ہے۔ کسی بھی حرام کام سے بچنا فرض ہے کہ سنت ہے؟ فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے نماز چھوڑنے سے بچنا فرض ہے۔ سمجھ میں آتا؟ تو لہٰذا ناجائز تعلق میں ہوتا کیا ہے؟ ناجائز تعلق میں پہلے آنکھیں 2 سے 4 ہوتی ہیں، پھر نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، پھر چیٹنگ شروع ہوتی ہے، اور پھر ادھر سے ایک میسج آتا ہے میں آپ کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہوں جانے من۔ انہیں اتار رہے سو، یہ جن کو باٹل میں اتار رہے سو انہیں اتر رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں تمہاری سریلی آواز سننے کے لیے بے قرار ہو، کیا میری آواز تمہیں سنے چنی، تم نہ کیسا پسند، وہی تو سننے کے لیے بے قرار ہوں، فون کر دلیا، ادھر سے انہیں ہلو کی، انہیں ہلو کیا، دونوں ہل مل گئے، ہلو بول کو ہل مل گئے دونوں، اب ایسا مل رہی ہیں، ایسا مل رہی۔ مجھے تو یہاں تک بھی بتایا گیا کچھ لونڈوں کے بارے میں کہ باقاعدہ دوست ہیلپ کرتے ہیں، دوست فرینڈ سرکل زنا کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں نوجوان دوستوں کا۔ کیا زمانہ آ گیا، نہ اللہ کا خوف رہا، نہ آخرت کا خوف رہا، نہ قبر کے حسدوں اور سانپوں، سب اوپر اٹھا کر رکھ دیا، صرف دو منٹ بھی نہیں، 30 سیکنڈ کے مزے کے لیے۔ تمہاری حیثیت کیا ہم نہ معلوم؟ یہ لونڈے بلالے جاری نہیں، کیا بھی انہوں بڑے بڑے مرد بنے نوے انہوں 15-20 منٹ ٹکو کھیلنے والے نوے انہوں ڈک آؤٹ ہونے والے، سمجھ جاؤ یہ لائف چل رہا، نہیں کہ تو میں ایسا آدمی برابر کا بولیں گا۔ ان لوگوں کا کھیل بھی سیکنڈوں کا ہے، واقعتاً ہینڈ مشین نے
ہینڈ مشین نے اتنا برباد کر دیا آج کے نوجوان کو کہ اب وہ واقعتاً پچ پر نہیں کھیل سکتا. یہ ہنسنے کی بات نہیں، لونڈو رونے کی بات ہے. یہ رونے کی بات ہے. میں وہ دبتی رت پہ ہاتھ رکھنے لگا ہوں. فونوں کی وجہ سے جو گندگی پھیلی، فونوں کی وجہ سے جو ننگا پن پھیلا، فونوں کی وجہ سے جو نظروں کی حفاظت ٹوٹی، سب سے پہلے نوجوانوں کی جوانی برباد ہوئی. نوجوانوں کی جوانی ملیا میٹ ہو گئی. کتنے کیسز میں آپ کو ایسے دکھاؤں جس میں لڑکی ذمہ داروں کے سامنے، علماء کے سامنے منہ پر کہتی ہے، انہیں واقعتاً مرد بنا رہتا تو وہ بات سن کو مر جاتا، نہیں نا اس سے زندہ ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ خیر دیکھو، زنا اس معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. میں پرسنلی اس نوجوان کو وقت کا ولی سمجھتا ہوں جو اس زمانے میں کسی لڑکی کے کانٹیکٹ میں نہ ہو. میری نظر میں وہ ولی ہے. جو زنا کی طرف نہ جائے اور ناجائز تعلق کی طرف نہ جائے، وہ میری نظر میں ولی ہے. لیکن اسکولوں، کانوینٹوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو ماحول دیا گیا ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کو، اس ماحول کا اثر یہ ہے کہ ہمارا نوجوان مسجد میں مسلمان نظر آتا ہے اور پھر دوسرے ہی گھنٹے میں وویو میں نظر آتا ہے. یویو کی وویو بہو وویو ہوٹلوں میں نظر آتا ہے. اللہ پورے امت کے نوجوان بچوں اور بچیوں کی زنا سے حفاظت فرمائے. جوانیوں کی حفاظت کرو، نیک بیویاں ملیں گی. میں شروع سے کہہ رہا ہوں، جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اپنے کانوں کی حفاظت کرے گا، اسے گھر کو جنت بنانے والی بیوی ملے گی. اور یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، اللہ واقعتاً ایسے فیصلے کرتا ہے. با پردہ، با حیا، با شرم خاتون تمہارے حصے میں آئی. تم جیسے رہو گے تمہاری بیویاں ویسے ہوں گی. اور لڑکیوں سنو، تم جیسی رہو گی تمہارے شوہر ویسے رہے. لڑکیاں کم سمجھ لی، 10 جنے کو کھلا رہی پھکڑی. یہ زمانہ تھا 1 سے 2 جنی کو خالی کھڑ کو گھور تلی کے تو اما بابا پکڑ کو کچل ڈالتے تھے. اسے کسی کے دیکھ لے کھڑی تھی سو آ رہی اندر کسبی کیا تھی بولتی نا پکڑ کو کچل ڈالتے تھے. اب اما بابا کے ناک کے نیچے 10 جنے کو کھلاتی. سمجھ میں آتا؟ 11واں جگہ پوچھتا جا کو آئی لو یو، دل میں جگہ ہے کیا؟ تو آلریڈی 10 ہیں، ٹھیک ہے میں ایڈجسٹ کر لوں گا، 11واں بنا لو. انہیں بھی بھوک مرا. غیرت مر گئی ہے لوگوں میں. غیرت مرد تو وہ ہے کہ اپنی پسندیدہ عورت کو جو ہوائیں چھو کر نکل جائیں اس کا دشمن ہو جاتا ہے. جسے 10 لونڈے گھماتے پھراتے اس کے خواب دیکھ کر بیٹھا. یہ ویسٹرن کلچر کا اثر ہے، ویسٹرن کلچر کا اثر ہے. مغربی تہذیب نے نوجوانوں کے اندر سے اسلامی حمیت، غیرت اور مردانہ وار جو فیصلے لینے کی طاقت وہ ختم کر دیا. ختم ہو گیا. کسی کو کچھ نہیں فرق پڑ رہا. بہت ہی بے غیرت معاشرہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے.